یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ درود پاک کے لیے بھی منت کرنا پڑے گی کہ اونچی آواز سے پڑھ دیں ایک دفعہ محبت سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان راحت قلب و جان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن میلاد کو مناتے ہوئے حضور کی آمد پہ خوشی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہوئے آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا گیا اور یار کے دیوانوں کو بلایا گیا۔ اور یاد رکھیں دیوانوں کی دیوانگی بتاتی ہے کہ محبوب کیسا ہے۔ مکے والوں نے جب بلال کی دیوانگی دیکھی ہوگی تو پھر سوچتے تو ہوں گے وہ محبوب کیسا ہے جس کا دیوانہ اتنا برباد۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، میں گفتگو میں عرض کروں گا کہ خدا کو ہم حضور کا دیوانہ نہیں کہہ سکتے، کچھ لفظوں کی پابندی ہوتی ہے، تو خدا کو ہم حضور کا دیوانہ، مگر ہے وہ دیوانہ ہی۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ پہ حضور کے جلووں پہ 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود ہم دیوانے ہیں۔ تو جس نے اصل دیکھا ہے اور جس نے خود بنایا ہے اس کی کیفیت کا عالم کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ یہ جو محفل میلاد ہوتی ہے نا، میں ایک بات واضح کر دوں، یہ نبی کی محفل نہیں ہے، یہ محبوب کی محفل ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ نبی کی محفل نہیں ہے، رسول کی محفل نہیں ہے، پیغمبر کی محفل نہیں ہے، یہ محبوب کی محفل ہے۔ تو محبوب کی محفل کو، تو جب محبوب کی محفل ہے نا تو پھر آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار، ذوق نال بیٹھو گے کہ نہیں؟
کیونکہ محفل میلاد اصل میں محفل ذوق ہے، محفل جس کو جھومنا نہیں آتا اس کا مے خانے میں جانا نہیں بنتا، اور جس کو مچلنا نہیں آتا اس کا میلاد میں آنا نہیں بنتا۔ وہ نماز پڑھے تھے واپس جائے، یہاں تو وہ بیٹھے جو ذکر مصطفیٰ میں جھوم جائے، مچل جائے، بے قرار ہو جائے۔ یہاں دیوانہ مچلے وہاں محبوب مسکرائے۔ تو محبوب کی محفل کو محبوب آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ میں آپ سے کیونکہ محفل میلاد ہے اسی کے حوالے سے میں چند باتیں پیش کروں گا۔ ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ بولو بولو، جنہیں نہیں بھی پڑھتے وہ بھی بول دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ مگر نہیں، ایک عبادت نماز سے بھی اعلیٰ ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ نماز سے بھی اور بہت، اور یہ کسی شاعر کا خیال نہیں ہے، کسی واعظ کا جملہ نہیں ہے، تمام مسالک کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اور ایک عبادت نماز سے بھی، بلکہ میں کہوں گا اتنی اعلیٰ ہے کہ جب سے نماز شروع ہوئی ہے اور جب تک نماز چلے گی، وہ ساری نمازیں بھی جمع ہو جائیں نا تو اس عبادت کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ ہے دیدار مصطفیٰ۔ صحیح آکھیا ہے؟ کیوں بھائی؟ کسی کا اس میں اختلاف ہے؟ بولو نا۔ قیامت تک ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تقوی، طہارتیں، زہد، ورع، اخلاص، نیکیاں، اعمال صالحہ اور خیرات کی ساری کائنات کو جمع بھی کر لیا جائے نا تو دیدار مصطفیٰ کے ایک لمحے کے برابر۔ اب بتاؤ پھر سب سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ یہ تو آپ سنتے ہیں نا بھی کائنات کے سارے ولی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کے برابر، تو صحابی بنتا کیسے؟ بولو جی بولو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اکھاں کھلیاں ہون تے چند چڑھیا ہوئے۔ پھر خدا کی قسم نماز بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے، سجدے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور خانہ کعبہ بھی یار کے حسن کی بلائیں لے رہا ہوتا ہے، اور خود عرش والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے اِنَّكَ بِآیُنِنَا، سہنیا صرف ابو بکر ہی تجھے نہیں دیکھ رہا، بلال ہی تجھے نہیں دیکھ رہا، اویس کرنی ہی تجھے نہیں تک رہا، یہ سارے دیوانے ہی تجھے نہیں تک رہے، عرش پہ بیٹھ کے میں بھی تجھے ہی تک رہا۔ تو پھر بولیے سب سے بہترین عبادت؟ میں نے میلاد پہ اینڈ کرنا ہے، بات سمجھتے جائیں گے نا تو آج کے بیٹھنے کی شان سمجھ میں آ جائے گی۔ عمر کی نیکیاں حضور نے کیا فرمایا تھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، کسی کی تحقیق نہیں ہے، مصطفیٰ کا مشاہدہ ہے۔
عمر کی نیکیاں آسمان کے، ان نیکیوں میں کیا تھا؟ نمازیں تھیں نا، سجدے، جہاد، روزے، تلاوتیں، قربانیاں، اور کتنی ہیں آسمان کے؟ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمر نیکیوں کا ارب پتی، نیکیوں کا اتنا مالدار، نیکیوں کا سرمایہ دار ابو بکر کے پاس آئے اور کہا ابو بکر عمر کی ساری نیکیاں لے لو، نمازیں، سجدے۔ تو ابو بکر کے بھی نا کان کھڑے ہوئے۔ ابو بکر نے کہا عمر سب کچھ مجھے دے رہے ہو، تو پہلے یہ بتاؤ مجھ سے کیا لینا ہے؟ تو پھر عمر نے کیا مانگا؟ میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر، چنیوٹ کے بڑے نعرے بجتے ہیں، میں نوکر۔ ہاں تو پھر آؤ نا صحابہ کی نوکری کر، عمر کی نوکری کریں، اور صحابہ کی نوکری کرتے ہوئے ہی ہم میلاد کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا عمر سب کچھ مجھے دے رہے ہو، مجھ سے؟ تو پھر عمر نے کیا مانگا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ عمر پتہ کون ہے؟ حق کو باطل میں فرق کرنے والا۔ مصطفیٰ نے عمر کو لقب کیا دیا؟ بولو نا، فاروق۔ نماز کی نسبت سے نمازی نہیں کہا، روزے دار کی نسبت سے صائم نہیں کہا، ولایت کی نسبت سے ولی نہیں کہا، تقویٰ کی نسبت سے متقی نہیں کہا، کہا کہ میرا عمر اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے کہ کوئی مائی کا لال اس کے سامنے حق کو باطل کو ملا نہیں سکتا، تلبیس نہیں کر سکتا۔ عمر کو اللہ نے اتنی صلاحیت سے نوازا ہے کہ عمر کی نگاہ اٹھتی ہے نا، حق ادھر ہو جاتا ہے، باطل ادھر ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا عمر، تو وہ کہے کہ ابو بکر کچھ اور نہیں مانگتا، ساری نیکیاں لے لو، پیچھے نہ دیکھا کرو بھی ہیں، ایک گھنٹہ آگے دیکھ لو، پھر وہاں پیچھے دیکھنا، کیونکہ باہر سڑک ہے نا، تو پھر یہ بھی محفل کا ادب ہے نا۔ کیوں بھائی؟ محفل کا مجھے نہ دیکھیں مگر میں ذکر کس کا کر رہا ہوں، ادھر توجہ رکھیں نا کہ بے ادبی نہ ہو جائے، ذوق نہ خراب۔ تو عمر نے کہا کہ ابو بکر کچھ اور نہیں مانگتا، سب کچھ لے لو، اور ہجرت کے راستے میں یار کے ساتھ جو 3 راتیں گزاری تھی نا، ان 3 راتیں، 3 نہیں مانگ رہا، 2 نہیں مانگ رہا، صرف 1 رات عمر کو دے۔ عمر دے کیا رہا ہے؟ لے کیا رہا ہے؟ اس 1 رات میں کچھ سجدے تھے، تہجدیں تھی، نوافل تھے، جہاد تھا؟ نہیں، ابو بکر کی گود تھی، سونے کا چہرہ تھا، اور ابو بکر بلا شرکت غیر اکیلے پوری رات کچھ اور نہیں کر رہا تھا، بس دیدار مصطفیٰ کر رہا تھا۔ تو عمر کی اس آرزو سے مسئلہ کیا سمجھ میں آیا کہ سب سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ یہ سمجھ آئی؟ سب سے اعلیٰ عبادت اچھی بولو، جیسا شوق ہے وہ تو بولے نا، آئے۔ سب سے اعلیٰ عبادت کیا ہے؟ تے بابے غریب نواز لوگ پوچھ لو۔ خواجہ غریب نواز نے کیا کہا؟ نماز پڑھی اور دیدار مصطفیٰ ہوا ہی نہیں۔ ان کا معیار کیا ہے؟
فتویٰ حمید ہم کہ نمازش قضا کنب، اگر دیدار نہیں نہ ہوا مولوی کہیں گے نماز ہو گئی، شریعت کہے گی نماز ہو گئی، مگر غریب نواز کہے گا نہیں ہوئی نہیں ہوئی۔ جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوگا نماز پڑھتا چلا جا، پڑھتا چلا جا، قضا کرتا چلا جا، بس جس لمحے پردہ اٹھ گیا تیری نماز قضا ہو گئی۔ تو پھر سب سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ اور دوستان محترم، میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ خواب میں ظہر کی نماز پڑھو تو ظہر ہو جائے گی؟ بولو بھائی، یا پڑھ نہیں پائے گی؟ بولو نا بھائی۔ خواب میں عشاء پڑھی تو ہو جائے گی؟ بلکہ خواب میں روزہ رکھا تو ہو گیا، خواب میں حج کیا تو ہو گیا؟ نہیں، لیکن خواب میں اگر دیدار مصطفیٰ ہو گیا، بولو نا، تو میرا آقا فرما گیا جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا اور دنیا کی کوئی طاقت میرا روپ نہیں دھار سکتی۔ آخر میرا روپ کیسے دھارے کہ میں ہی تو وہ ہوں کہ جس کو بنا کر بنانے والے نے قدم توڑ دیا۔ تو جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی، یہ خواب جب بھی دیکھیے تو قضا نہیں ہوندی، یہ یہاں بھی ادا ہے وہاں بھی۔ ہاں، خواب میں دیکھنے والے کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے، شرعاً صحابی کا لفظ اس کے لیے نہیں آئے گا، مگر خدا کی قسم وہ سینہ تان کے یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے بھی یار کا نظارہ کیا۔ اور کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا تینوں مغالطہ لگے ہے، ہائے ہائے، کہہ سکتا ہے تجھے مغالطہ لگا ہے؟ وہ کوئی اور سی نہیں، جس کی خواب میں عکس مصطفیٰ آیا ہے تو خدا کی قسم اس کی خواب میں مدینے والا ہی آیا ہے۔ تو پھر سب سے اعلیٰ عبادت کیا ہے؟ بولو اونچی بولو۔ یہ جو پاک پتن میں بہشتی دروازہ ہے، یہ بہشتی دروازہ کیسے بنا؟ خواجہ غریب بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیدار مصطفیٰ ہوا، دیدار، اور جہاں آج دروازہ بنا ہوا ہے نا، یہاں مصطفیٰ کو کھڑے دیکھا۔ اس زمین پر مصطفیٰ کے، او بولو، مصطفیٰ کے قدم لگ گئے، اور جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جائے نا وہی تو جنت ہوتی ہے، وہی تو جنت ہوتی ہے۔ جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ گئے، بابا احسان کر گیا، نہ بتاتا تو پھر ہم کیا کر لیتے، مگر بابے نے پردہ کھول دیا، بتا دیا اے پاکستان والو، اے پاک پتن والو، جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے تھے اور جہاں پہ میں نے مصطفیٰ کو کھڑے دیکھا تھا، اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ زمین کا دروازہ نہیں ہے، یہ بہشت کا دروازہ۔ جڑا اتھوں لنگے گا وہ بہشتی نہیں ہوئے گا، اور بولو تو جنہیں مقدر چے ہے انہیں لنگ جانا ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے اور بہشتی بہشتی بنتے چلے جائیں گے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اصل عبادت کیا ہے؟ بولیں بولیں۔ دنیا کے سارے سجدے مل کر اس کا مقابلہ، ساری عبادات مل کر اس کا مقابلہ
نہیں کر سکتی. بس جو چاہتا ہے کہ میں عروج پہ پہنچ جاؤں, کمال پہ پہنچ جاؤں, تقوی کامل ہو جائے, عبادت کامل ہو جائے, ایمان کامل ہو جائے, بندگی کامل ہو جائے, تو پھر آئے تمنا کرے دیدار مصطفیٰ کی, آرزو کرے دیدار مصطفیٰ کی. اور خدا کی قسم اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں, تڑپایا نہیں کرتے. دوستان محترم, اب میں اگلی بات کر رہا ہوں. حضور صرف نبی نہیں, صرف محبوب ہیں. کیا ہیں؟ بولو. اور یاد رکھیں, محبوب ہوتا ہی وہ ہے جس کے ناز اٹھائے جائیں, جس کے اور جس کے لاڈ اٹھائے جائیں, جس کے نخرے اور بولو اٹھائے جائیں, وہی محبوب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے حضور جب بندے ہوتے ہیں نا, کیا تو کعبے کا طواف کرتے ہیں, اور جب محبوب ہوتے ہیں تو کعبہ بنتا ہی یار کی مرضی سے ہے. یہ سونے کا لاڈ ہے اور یہ سونے کا ناز ہے. اتنا سمجھ لو کہ وہ کتنا حسین ہوگا. حضور نے ایک بات کہہ دی, ان اللہ جمیل و یحب الجمال. فرمایا اللہ بڑا خوبصورت ہے, اللہ بڑا اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب آئیے قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں. مولا فرماتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ جو رات کو ہم نے ستارے بنائے ہیں نا, ستاروں کے بنانے کا مقصد بے شک کچھ اور ہوگا, مگر ہم نے ان ستاروں کے ذریعے تمہارے آسمان کو سجا دیا ہے, تمہارے آسمان کو سجا دیا ہے. کیا سمجھ میں آیا کہ سجنا سجانا سنت خدا ہے, سجنا سجانا پسندیدگی یہ خدا ہے. جہاں بھی سجاوٹ ہوتی ہے مولا اسے پسند کرتا ہے. مولا نے کہا رات کو اندھیرا تھا, سورج نہیں تھا, مکمل تاریکی ہونا تھی, تو پھر سجاوٹ نہ ہوتی نا. میں نے برداشت نہ کیا کہ میرے بندے تاریکی کا شکار ہو جائیں, میں نے تاریکی بھی قائم رکھی اور ستاروں کے ذریعے دنیا کو سجا بھی دیا ہے. جب تم نظر اٹھا کے اوپر دیکھو گے نا طبیعت خوش ہو جائے گی. ہر طرف نور بکھرا ہوا ہوگا, کمکمے لگے ہوئے ہوں گے, سجاوٹیں قائم ہوں گی. تو پھر آؤ میرا مزاج سمجھ لو کہ اس سجانا اور سجنا مجھے کتنا اچھا لگتا ہے. اور اگلی آیت سنو, مولا فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہاں یہ بھی اسلام ہے. مولا فرماتا ہے کہ جب بھی میری مسجد میں آؤ نا, میری مٹھے پہ گئے ہو, میری تو خوب سج کے آؤ. آئے خوب سج کے آؤ. ارے تمہیں پتہ نہیں میں نے اپنے یار کو پیدا کیا تو نہلا کے پیدا کیا, سرما لگا کے پیدا کیا, خوشبو لگا کے پیدا کیا, ناف کاٹ کے پیدا کیا. دنیا میں آتے ہی نہ اسے نہلانا پڑا, نہ سرما لگانا پڑا, نہ خوشبو لگانا پڑی. بس جیسے ہی میرا محبوب دنیا میں قدم رکھتا ہے حسن بکھیرتا ہوا چلا جاتا ہے, جمال دکھاتا ہوا چلا جاتا ہے. میں نے سرما اسی لیے لگایا تھا کہ مجھے سجا ہوا بڑا پسند ہے, میں نے خوشبو اسی لیے لگائی تھی کہ مجھے سجا ہوا بڑا پسند ہے. تو خذوا زینتکم عند کل مسجد,
جب بھی تم مسجد میں آیا کرو نا اچھے کپڑے پہن کے آیا کرو، ستھرے بن کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، آنکھوں میں سرما ڈال کے آیا کرو، بنائی تو میں نے ہے نا۔ تو اب اس آیت کو پڑھ کے میرے اندر سے آواز پتہ کیا ہے کہ مولا کہتا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو اب بولو ہاں، اس لیے میں کہوں گا دھوتی بن کے مسجد نہ جایا کرو، سج کے جایا کرو، کہ ملاقات کس سے ہو رہی ہے۔ میرا ایمان ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ جب بندہ سج کے مسجد میں آتا ہے تو پھر مولا کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ بولو، تو جڑا مولا نو چنگا لگ گیا او بخشیا گیا۔ ارے نماز کا ثواب تو بعد میں آئے گا نا، جب تو سج دھج کر معطر و معمر ہو کر خدا کے گھر میں قدم رکھے گا، مولا کہے گا فرشتوں دیکھو میرا سجا ہوا بندہ آ گیا، میرا صاف ستھرا بندہ آ گیا، تو بس آؤ، ظاہر اس نے سجا لیا ہے، باطن میں سجا دیتا ہوں۔ اب مولا کا مزاج سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسے کیا پسند ہے؟ بولو یار، کیا پسند ہے؟ سجنا۔ اسی کہنے ہیں بھی سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، مگر میں پوچھتا ہوں چلو بدعت دا فیصلہ بات چ کریں گے، پر اے بدعت ذہن چ پائی کنے؟ کوئی وحی آئی؟ کسی جبریل نے آ کے کہا کہ سونے کا میلاد آ رہا ہے، گلیاں سجا دو، بازار سجا دو؟ نہیں نہیں، مولا خود چاہ رہا تھا کہ میرا سجا ہوا محبوب آ رہا ہے نا، تو یہ سارا ماحول سج جائے، گلیاں سج جائیں، بازار سج جائیں۔ یہ مولا نے عاشقوں کی دلوں میں خود اتارا ہے کہ آؤ مسجدیں سجاتے چلے جاؤ، گلیاں بازار سجاتے چلے جاؤ۔ جب تمہارا سارا ماحول سجا ہوا ہوگا نا اور اوپر سے نسبت میرے یار کے میلاد کی ہوگی تو پھر مجھے بڑا پیار آئے گا، بڑا پیار آئے گا، خوش ہو جاؤں گا۔ اس سجے ہوئے ماحول کو دیکھ کر نبی کی خیرات اتارتے ہوئے گناہگاروں کو بخشتا چلا جاؤں گا۔ اب جس بات کی طرف میں لا رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ مولا خوبصورت ہے، مولا اور اسے خوبصورتی۔ مولا نے کہا کہ میں نے تمہارے آسمان کو ستاروں سے، پھر کہا کہ جب مسجد میں آؤ تو، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا کو سجا ہوا بندہ، جب عام بندے سے مولا یہ کہہ رہا ہے سج گیا، تو جس کو اس نے محبوب بنایا ہوگا۔ پہلے مولا کا مزاج دیکھو، پھر مصطفیٰ کا بننا دیکھو۔ جس مولا کا مزاج ہی سجاوٹ کا ہے، کبھی پھول پہ غور کیا مولا نے کیسا سجایا؟ کبھی پتوں پہ غور کیا، درختوں پہ غور کیا، پہاڑوں پہ غور کیا، آبشاروں پہ غور کیا، مولا نے کیسا سجایا؟ ارے جس نے معمولی چیزوں کو اتنا سجا دیا ہے کہ وہاں پہ جاتے ہو نا، سیلفیاں بناتے ہو، یادگار تصویریں بناتے ہو، اس کے حسن سے اپنے آپ کو حسین بناتے ہو، تو یارو جس کی غلامی اور جس کی رحمت سے فیض پانے والے اتنے حسین ہیں تو وہ محمد کتنا حسین ہو۔ اسے اس حسین مولا نے کتنا حسین بنایا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنا حسین تھا کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، تو پھر مولا نے 70,000 پردے ڈال دی۔ کتنے؟
70,000 پردے ڈال دیے. مولا نے کہا سونیا میں تجھے پورا دکھا کر ان کو مارنا نہیں چاہتا. پھر تجھ سے تیرا دیوانہ کون بنے گا؟ پھر بلال کہاں سے آئے گا؟ پھر کربلا کا حسین کہاں سے آئے گا؟ تجھے حسین بھی رکھنا ہے، انہیں دکھانا بھی ہے، تیرا دیوانہ بھی بنانا ہے. تجھ پہ میں نے حسن بھی مکمل کر دیا ہے، مگر ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے تیرے حسن پہ 70,000 پردے ڈال دیے تاکہ جب تو مدینے میں جلوہ گر ہو تو پھر یہ بھاگ نہ جائیں، تجھے دیکھتے بھی چلے جائیں اور تیرے قدموں کو چومتے بھی چلے جائیں. خود سمجھ جائیں کہ وہ سونا کتنا حسین ہوگا. کیوں کہ محبوب بنایا. کیا بنایا؟ میں یہاں ایک بات کروں گا. لاہور میں نا ایک دانشور تھے، اشفاق احمد، نام سنا ہوگا، زاویہ والے. درویش تھے، دانشور تھے، ادیب تھے. انہوں نے ایک بات رکھی ہے کہ ایک دن رات کے 12 بجے میرا جوان بیٹا آیا رات کے، اور آ کے مجھ سے کہتا ہے ابا جی بڑا علم ہے، بڑی کتابیں لکھی، بڑے مذاکرے کیے، بڑے چینلوں پہ آئے، میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دیں. میں نے کہا بیٹا کیا سوال ہے؟ تو بیٹی نے پوچھا ابا جان یہ بتائیں کہ محبوب کسے کہتے ہیں؟ محبوب بڑی سونی گال ہے، یہ سونے بن کے بیٹھو. محبوب فجر کے ٹائم کچھ صحابہ آتے نا نماز پڑھنے تو اونگ رہے ہوتے. حضور کو غصہ آیا، فرمایا نیند پوری کر کے آیا کرو، یہاں آ کے آنا تو چست بن کے آیا کرو اونگنے کے لیے. اور بولو یہ بھی وہی محفل ہے تو پھر اونگ نہیں آنی چاہیے. مسکراتے رہو، بولتے رہو، جگمگاتے رہو. میں تو کہتا ہوں جو حضور کے میلاد میں بولے گا نا وہ قبر میں بھی بولے گا. کیوں جی ہے پروگرام کے نہیں؟ قبر میں بھی بولے گا. غوث کے کپڑے دھونے والا اگر ڈٹ کے بول سکتا ہے تو مصطفیٰ کا میلاد منانے والا نہیں بولے گا. تو سوال کیا پوچھا؟ ابا جی بتائیں کہ محبوب، اے سوال جواب یاد رکھیا جی کم آئے گا. محبوب. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں چونک گیا، تمام تر علم رکھنے کے باوجود مجھے محبوب کی تعریف نہ آئی. آئے فوق کل ذی علم، ہر علم والے کے اوپر ایک کہا کہ مجھے محبوب کی، مگر وہ مولوی نہیں تھا، درویش تھا. مولوی کیا تھا؟ درویش مان لیتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، مجھے اب کسی بڑے کے پاس چلو. مولوی کہتا ہے سب تو بڑا ہے گئی میں جانا کیسے بول. کیسے میں نے اپنے بیٹے سے کہا ابھی گاڑی نکالو. اور لاہور کے فلاں علاقے میں نا ایک بابا رہتا ہے، درویش رہتا ہے، ابھی اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں محبوب کسے کہتے ہیں. 1 بجے وہاں پہنچے. کتنے بجے؟ قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مولا فرماتا ہے کہ جب بھی سوال کرنا پڑے، پوچھنا پڑے، دماغ روشن کرنا ہونا تو کسی نرے علم والے کے متھے نہ لگنا ہے، اور پھنس جاؤ گے. اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، علم والوں سے پوچھو، نہیں کہا جب بھی پوچھنا ہو تو ذکر والوں سے پوچھو. جملہ ایک بولن گے تو مسئلے کئی حل ہو جائیں گے. ہوں کہ نہیں؟ اب بولو.
میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے فیصل آباد میں نا سرگودا روڈ پہ، یہ جو آپ کا سرگودا روڈ جس کو آج طور پہ وہ خونی روڈ کہتے ہیں، آج بھی اخبار میں اشتہار لگا کہ اس خونی روڈ نو چوڑا کرو، تو انہوں نے ایک دن اے گل بڑی کم دی گل، بڑا قیمتی لباس پہنا، درویش بزرگ اللہ کا ولی، اور لباس بڑا، اب کسی نے دیکھا، دیکھنے والے بھی سارے ایک جیسے نہیں نہ ہوتے، کیوں بھائی؟ ہاں، اس نے آگے سے سوال کر دیا کہ اللہ دا ولی ہو کے درویش ہو کے اتنا قیمتی لباس حضور نے تے پایا نہیں سی، حضور نے تے تسی کیویں پا لیا؟ ہاں ہاں، درویش نے نہ آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی نہ بحث کی تھی، جملہ ایک بولیا کہ جواب سارا دیتا۔ موترز نے کہا کہ حضور نے نہیں پہنا، آپ نے کیوں پہنا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا ذکر والے نے، اس نے کہا او بھیا، پھل تے پھل، پھل پھل پھول جاؤ ذرا، پھل تے تنے کو نہیں لگتے، شاخوں کو لگتے ہیں۔ آئے ان کو یہ انکار کریں ہاں، پھل اور پھول، پورے درخت کو تنا سنبھالتا ہے، زمین سے خوراک تنا لے کے دیتا ہے، آندھیوں طوفانوں سے تنا بچاتا ہے، مگر خوبصورت پھل، میٹھا پھل، رسیلا پھل اور خوبصورت پھول تنے پہ نہیں لگتا، شاخ کے آخر میں جا کے لگتا ہے، نرم شاخ پہ، کمزور شاخ پہ، اور خشک تنا ہوتا ہے۔ حسن تنے کا بڑھتا ہے، کہا کملی والا تنا ہے، ہم سب شاخیں ہیں، سونا ہمیں سنبھال بھی رہا ہے، رحمت کی خوراک بھی لے کے دے رہا ہے، جہنم کے عذاب سے بچا بھی رہا ہے، اور پھل اور پھول خود نہیں لگا رہا، ہم گناہگار غلاموں پہ لگا رہا۔ یہ ہوتا ہے ذکر والوں سے پوچھنے کا فائدہ۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں ہم 1 بجے بابے کے پاس پہنچے، میں نے کہا بابا جی تکلیف معاف، پتر نے سوال کیا، جواب میں نو آیا کوئی نہیں ہوں، تسی دینا ہے، دسو محبوب کسے کہتے ہیں؟ محبوب؟ تو بابے نے پھر منٹ بھی نہیں لایا، نقد و نقد جواب، نقد۔ بابے نے کہا سنو یاد رکھنا، بابے نے کہا محبوب وہ ہوتا ہے جس کا عیب نظر نہ آئے، محبوب وہ ہوتا ہے جس کا، 3 باری کہہ دو، محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کا عیب ہو بھی تو نظر، کیونکہ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی، ارے دل تو قدموں میں آ گیا، اب عیب کہاں سے نظر آئے گا؟ دل اب عیب نہیں دیکھ رہا، خوبی کا طواف کر رہا ہے، حسن کا طواف کر رہا ہے، اس میں جو بھی جمال کا پہلو ہے نا اسے دیکھ رہا ہے۔ تو محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کا یہ عام محبوبوں کی تعریف ہے، آئے آئے، یہ محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کا عیب نظر نہ آئے۔ تو میلاد والو اب تو رقص کرو نا، اب تو جھوم جاؤ، اب تو مسکراؤ، اب تو اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہمیں تو محبوب ہی وہ ملا ہے جو ہر عیب سے ویسے ہی پاک ہے، جو ہر عیب سے اور بولو جو ہر عیب سے پاک ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، جس میں عیب کا ہونا تو بڑی بات کی بات ہے، پوری زندگی جس کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور پوری زندگی جس کو جمع ہی نہیں آئی، جو سستی کی علامت ہے، جس کے وجود پر مکھی کا آنا گوارا نہیں، وہ اندر سے کتنا حسین ہوگا۔ وہ کسی نے کہا کہ بھئی اے یار مکھی کی شے مصیبت پائی ہے مکھی، تو آگے بھی ایک ذکر والا بیٹھا ہوا تھا،
اس نے کہا یہ مکھی بھی اللہ کی نعمت ہے. سبحان اللہ نہیں کیا, مکھی نہ بہر ہے. کہا یہ مکھی بھی اللہ کی. جب یہ مکھی آتی ہے اور بیٹھتی ہے نا تو یہ بتاتی ہے تھے گند ہے. تو یہ مولا نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے, میرے بندے کو خبر نہیں نہ ہے, تو جا کے بتا, صفائی کر. صفائی. تو مکھی کا آنا کس بات کی علامت ہے کہ یہاں گند ہے. اور سونا تو اتنا بے عیب ہے, اتنا بے عیب ہے, اتنا بے عیب ہے کہ اس کا تو پسینہ بھی خوشبودار ہے, اس کی تو بغل بھی حسین ہے, اس کا تو پیشاب بھی پاک بھی ہے, مبارک بھی ہے. اور جن گلیوں سے گزرتا جاتا ہے نا خود بخود مہکاتا چلا جاتا ہے, خوشبو بکھیرتا چلا جاتا ہے. وہاں پہ مکھی کا کیا کام؟ پوری زندگی مصطفیٰ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی. تو پھر میں کہوں گا جس کا جسم مکھی کو قبول نہ کرے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم گناہگاروں کو بھی وہ قبول کر لیں. ہم تو مکھی سے بھی گندے ہیں, مکھی سے بھی خلیز ہیں, مگر یہ اس کا پیار ہے, اس کی محبت ہے کہ وہ ہم گناہگاروں کی یاد میں آنسو بھی بہاتا ہے, دعائیں بھی کرتا ہے, کفارے بھی دیتا ہے, بلائیں بھی لیتا ہے, اور مولا سے کہتا ہے مولا جیسے ہیں پر میرے ہیں. تو محبوب کون ہوتا ہے کہ جس کا, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی میرا محبوب بن جائے یا آپ کا بن جائے. پہلے اپنی گل کر لیجیے نا, کیا بن جائے؟ تو میرا دل کیا چاہے گا کہ میرے محبوب میں کوئی عیب اگر ہے تو وہ عیب کیا ہو جائے؟ بولو, چاہو گے کہ نہیں کہ میرے محبوب میں کوئی, مگر ہم چاہ سکتے ہیں نکال نہیں سکتے. ہم چاہ سکتے ہیں مگر نکال نہیں سکتے. علی کل شیء قدیر نہیں نہ ہیں, حی و قیوم نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ قادر مطلق نہیں ہیں, بندے ہیں, چاہنے پہ پابندی نہیں ہے مگر نکال نہیں سکتے, اپنے چاہے کو پورا نہیں کر سکتے. تو یارو کوئی ہمارا محبوب بن جائے تو ہم چاہیں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. تو جس کو اس نے محبوب بنایا ہوگا تو اس نے نہیں چاہا ہوگا کہ میرے محبوب میں کوئی, اور وہ اپنے چاہنے کو پورا کرنے کے لیے کسی کا محتاج ہے. وہ چاہتا چلا جاتا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے. اس نے جب محمد کو محبوب بنایا تو پھر چاہا کہ میرے محبوب ہر عیب سے پاک ہو. وہ پاک چاہتا چلا گیا, سونا پاک بنتا چلا گیا. تو پھر مولا نے حسان کی زبان سے کہلوایا کہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اس لیے جو میں نے بات کہی نا, حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں کوئی بوجھ محسوس کیا ہی نہیں. کوئی بوجھ کیوں؟ حالانکہ آمنہ کی شکم اطہر میں نور نہیں تھا, بشر تھا. کیا تھا؟ اور پیدائش کس کی ہوئی؟ نور کی نہیں, نور تو پہلے بن گیا تھا. ربیع الاول کی 12 کو آمنہ کی گود میں نور نہیں آیا. کون آیا؟ بولیں بولیں, بشر آیا. تو بھئی بشر کا بوجھ ڈالنا تو فطرت ہے, عادت ہے, معمول ہے, کوئی قباحت نہیں. اگر بوجھ ڈالنا بھی عیب ہے نا, اور سونا تو ہر عیب سے, تو ماں پہ بھی بوجھ نہ ڈالا. اس لیے اس نے بتا دیا کہ میں بوجھ ڈالنے نہیں آیا ہوں, میں تو بوجھ اٹھانے آیا. میں تکلیفیں دینے نہیں آیا, میں تو تکلیفیں شیئر کرنے آیا ہوں, تکلیفیں دور کرنے آیا ہوں. پھر
پیدا ہوئے نہلانے کی حاجت؟ بولیں کیوں؟ اگر جسم پہ گندگی ہوتی تو عیب ہوتا، اور حضور تو ہر عیب سے تو سرما لگا ہوا، خوشبو لگی ہوئی۔ خواتین کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضور کے جسم پر سبز رنگ کی پوشاک ہے۔ کسی نے حضور کا سطر نہیں دیکھا، کسی کے سطر پہ نگاہ پڑنا بھی بولو عیب ہے، اور مصطفیٰ تو ہر عیب سے۔ ان گل سمجھ آ گئی؟ بولو نا۔ میں نے بات شروع کہاں سے کی کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ۔ اور یاد رکھنا دیدار مصطفیٰ یہ دیدار مصطفیٰ نہیں، یہ بالواسطہ دیدار خدا ہے۔ دیدار خدا ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو مانا اس نے خدا کو مانا، جس نے مصطفیٰ کو جانا اس نے خدا کو جانا، جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جس نے مصطفیٰ کا ادب کیا اس نے خدا کا ادب کیا، جس نے مصطفیٰ کی بے ادبی کی اس نے خدا کی بے ادبی کی۔ اگر مصطفیٰ خدا سے جدا ہوتا تو علی کی نماز قضا کرنے پر پرسش ہوتی، سزا ملتی، مگر علی نے جب مصطفیٰ کی نیند پر نماز قربان کر دی تو خدا ناراض نہیں ہوا، خدا نے کہا علی اس کا احترام کر کے بھی تو نے راضی مجھے ہی کیا، خوش مجھے ہی کیا ہے۔ سورج جا رہا تھا تو نے اتنا خوش کر دیا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علی اشارہ کرنا تیرا کام ہے، سورج کو لوٹانا ہمارا کام۔ تو سب سے بڑی عبادت کیوں کہ سب سے بڑا حسین مصطفیٰ ہے، سب سے بڑا حسین۔ تھک گئے ہو؟ ٹائم کی ہوئے ہیں؟ ہاں بس میری گل مکمل ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا حسین مصطفیٰ ہے، اس لیے سب سے بڑی عبادت دیدار مصطفیٰ ہے۔ اور وہ سب سے بڑا حسین کیوں ہے کہ محبوب خدا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب ہیں۔ میں نے ایک بات بیچ میں کہی تھی کہ محبوبوں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، محبوبوں کے ایک جملہ میں اور کہہ دینا، خدا نے مصطفیٰ کے ناز اٹھائے اور مصطفیٰ نے ہمارے ناز اٹھائے۔ مصطفیٰ نے ہمارے ناز اٹھائے۔ روزہ توڑ کے صحابی آ گیا، سونے نے کہا 60 روزے اور رکھ۔ آقا مجھ سے نہیں رکھے جاتے۔ آئے سونے نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ آقا میں کہاں سے کھلاؤں، پلے ہی کچھ نہیں، جا غلام آزاد کر۔ آقا پیسے ہی نہیں۔ آئے 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 تو پھر وہ سونا تھا، طالبان نہیں تھے۔ میری گل سمجھے ہو، اشارہ سمجھے ہو؟ سونا تھا، چاہیے تھا کہ نکال دیا جاتا، نہیں، سونا تو آیا ہی ہمارے ناز اٹھانے تھا۔ کہا بیٹھ جا۔ کھجوریں آئیں، فرمایا یہ کھجوریں لے جا، مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے، کفارہ ہو گیا۔ لاڈ اٹھایا کہ نہیں؟ وہ اور لاڈلا بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کہا سونے ہو غریبوں میں بانٹوں تو میں کون سا امیر ہوں؟ ہائے میں کون سا امیر ہوں؟ سونے ہو میرے بچے گھر میں انتظار میں بیٹھے ہوں اور میں مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بانٹوں؟ سونے نے کہا اچھا، ہم تو آئے ہی ناز اٹھانے ہیں، ہم تو آئے ہی لاڈ اٹھانے ہیں۔ وہ میرے اٹھا رہا ہے، میں تمہارے اٹھا رہا ہوں۔ جا کھجوریں اپنے گھر میں لے جا، بچوں کو کھلا دے، ان کا کھانا بھی ہو گیا، روزے کا کفارہ بھی ہو گیا۔
تو بولو لاڈ اٹھائے گا نہیں ہیں؟ اب یہ بات یاد رکھیں. اب میں میلاد کی طرف آ رہا ہوں. پوری گفتگو کو نا یہاں پہ منتج کرتے ہوئے کہ سب سے بہترین عبادت کیا ہے. اب مجھے بتائیں محفل میلاد میں کوئی اور مسئلہ زیر بحث؟ محفل میلاد میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ سونا کیسا تھا. کیوں بھائی؟ سونے کی پیشانی کیسی تھی، سونے کی اونچی ناک کیسی تھی، یہ سب حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہوا ہے. سونے کے سونے لب کیسے تھے، سونے کے چمکتے ہوئے دانت کیسے تھے، سونے کی آنکھوں میں سرخ ڈورے کیسے تھے، گورے گورے ہاتھ کیسے تھے، وجود کیسا تھا، کندھے کیسے تھے، سونے کا پسینہ کیسا تھا، سونے کا مسکرانا کیسا تھا، چلنا پھرنا کیسا تھا. خطیب آئے، نقیب آئے، نعت خوان آئے، قاری آئے، موضوع نہیں بدلتا، موضوع ایک ہی رہتا ہے کہ مدینے والا کیسا تھا، سونا کیسا تھا. اب مجھے بتانا جب میلاد میں 2 گھنٹے بیٹھ کر 6 گھنٹے بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سنا تو ایمان سے بتانا دیکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ میں نے ساری بات اس لیے کی، دیکھنے کا شوق ہوا کہ نہ ہوا؟ اب بولو نہیں ہویا؟ اب بولو. دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ مولا جس محبوب کو تو نے اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ بلال بھی اسی کا ہو گیا، سعدی بھی اسی کا ہو گیا، جامی بھی اسی کا ہو گیا، احمد رضا بھی اسی کا ہو گیا، دیکھنے والے بھی دیوانے ہو گئے، بن دیکھے بھی دیوانے ہو گئے. مولا کاش میری قسمت جاگے اور وہ جمال بھرا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے بھی آ جائے. شوق پیدا ہوگا کہ نہیں؟ نیت ہوگی کہ نہیں؟ اور سنیں ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اب دیکھ نہیں سکتے، مگر یاد رکھنا مولا عمل نہیں دیکھتا، نیت دیکھتا ہے. مولا علی نے کہا، علی کا قول یاد رکھنا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے پہلے ہی قبول ہو جاتی. ہم نے نیت کی کہ سونے کا دیدار ہو جائے، ٹڑ پہ تمنا کی، بے تاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے، مچل گئے، نعرے بھی لگائے، جھومتے بھی رہے، آنسو بھی بہاتے رہے، مدینے کی طرف توجہ بھی رہی اور روح سبز گنبد کا طواف بھی کرتی رہی. 3 گھنٹے کسی اور کا سوچا ہی نہیں، یار کے جلووں میں گم رہے. تو نیت تو بن گئی نا کہ یار کو دیکھیں. تو پھر مولا کی بارگاہ سے اعلان ہو گیا تم کر نہیں سکتے مگر نیت تو کی ہے نا، تم بے بس ہو، میں تو بے بس نہیں. مینا میں ابراہیم کے ہاتھوں اسماعیل کی گردن کٹی، بولو خون بہا، ایک بال بھی کٹا، ذبح تو کلمبا ہوا. اور مولا کیا کہتا ہے؟ قد صدقت الرؤیا، سونیا تو نے تو خواب کو ہی سچا کر دکھایا. اسماعیل تو ذبح، خون بہا ہی نہیں. اور مولا کیا فرما رہا ہے کہ تو نے تو پھر مولا نے کیوں فرمایا؟ مولا ظاہری عمل نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ نیت دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ نیت دیکھتا ہے. تو نیت تو بن گئی نا، بولو نا. میلاد میں بیٹھ کر نیت کیا بن گئی کہ ہم بھی یار کا دیدار کر لیں. نیت قبول ہو گئی. تو پھر سنو، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم صحابی نہیں بن سکتے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر نیت تو کی ہے اور مولا نیت کا ثواب دیتا ہے. پھر سنو، زندگی کی ساری نمازوں کا ثواب ایک طرف، اس ایک محفل میں بیٹھنے کا ثواب ایک طرف. یہ تم محفل میں نہیں بیٹھے، سبز گنبد کے سائے میں بیٹھے ہو.
یہ تم محفل میں نہیں بیٹھے کالی کمری کے سائے میں بیٹھے ہو، یہ تم محفل میں نہیں بیٹھے، یہ جنت کے سائے میں بیٹھے ہو، رحمتوں کی ہوائیں تمہیں چھو رہی ہیں، بخششیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور مولا مسکرا مسکرا کے تمہیں دیکھ رہا ہے، کبھی یار کو دیکھتا ہے کہ تجھے سونا کتنا بنایا، کبھی دیوانوں کو دیکھتا ہے کہ سونیا 1400 سال کے بعد بھی تیرے جانے کا ذکر نہیں ہو رہا، تیرے آنے کا ذکر ہو رہا۔ تو یہ محفل میلاد کی غرض و غایت ہے کہ دیدار مصطفیٰ کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد کرتے ہو ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو آپ صاف کہا کریں کہ ثواب تسی لے جاؤ تے یار سانو دے جاؤ۔ سینہ تان کے کہا کرو کہ ہم نعتیں ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، ہم میلاد ثواب کے لیے، صاف کہا کرو، اور نیت بھی یہی رکھو، میلاد کر کے ثواب مانگا تو کیا مانگا، جنت مانگی تو کیا مانگی۔ جب میلاد کرو نا، نعتیں پڑھو، سلام پڑھو اور نعرے لگاؤ، انگوٹھے چومو، تو تمنا یہ کرو مولا کچھ نہیں چاہیے، تیرے یار کا دیدار چاہیے، اور جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ حضور کا دیدار نہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ حضور کا دیدار ہی تو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیوں بھائی؟ خدا کے وجود کی، اس لیے محفل میلاد کا مقصد کیا ہے کہ آج کے جوانوں کو بتایا جائے کہ سونا کیسا تھا۔ سونا، لوگ کہتے ہیں نا بھی صحابہ میلاد نہیں کرتے تھے، نادانوں، انہیں میلاد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں سمجھ آئی؟ انہیں میلاد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے جو آنکھ سے دیکھ رہا ہو اسے کسی خطیب سے پوچھنے کی حاجت ہے؟ کسی مصنف سے پوچھنے کی حاجت ہے؟ کسی نعت خوان سے پوچھنے کی حاجت ہے؟ نہیں، وہ تو جب بھی مصطفیٰ کے چہرے پر ایک نظر ڈال لیتے تھے ان کا میلاد ہو جایا کرتا۔ یہ میلاد تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں نا، ہم کسی کو بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں 10 بھائی سونا کے ہو جائے ایسے۔ اور حیرت کی بات ہے، حدیث کی کتابوں میں، یہ آخری بات غور سے سننا، حدیث کی کتابوں میں جہاں پورا دین بیان ہوا ہے، پورا، وہاں سر سے لے کے پاؤں تک حضور کا پورا نقشہ بھی بیان ہوا۔ صحابہ نے لکھا ہے حضور کیسے 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 تھے۔ اب مجھے بتائیں اس کیسے کیسے کا نماز کے ساتھ کیا تھا؟ حدیث کی ہر کتاب میں حضور کا حلیہ، اور یہاں جو کمال کی بات ہے نا، دنیا میں بڑے بڑے حسین آئے، کیوں بھئی؟ بڑے بڑے، ہاں، ان کے چہروں کا ذکر ہوتا ہے، آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے، زلفوں کا ذکر، کبھی کسی بڑے سے بڑے حسین کی بغل کا ذکر ہوا؟ بولو۔ اب اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، کیوں موجود ہے؟ کیا ضرورت تھی اس کو لکھنے کی؟ 1400 سال سے دنیا سنبھالتی آ رہی ہے، قیامت تک سنبھالتی رہے گی۔ صحابہ نے کیا کہا؟ ایک دن سونا آیا، کہ وہ ایک دن، اچھی بولو، اسے سونا کہو گے تو سونے بنو گے۔ ایک دن، اب میں نے سونا پتہ کیوں کہا؟ نبی نے سونا آیا، کیونکہ اس بات کا تعلق نبوت سے نہیں، سونے سے ہے۔ کس سے ہے؟ اور بولو، اور وہ جو صحابی کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی یار کو دیکھتا تھا، کئی گھنٹے لگا دیے موازنہ کرتے ہوئے، اس نے کون سی نماز پڑھی؟ بولو نا۔ تو وہ جو موازنہ کر رہا تھا وہ نبی سمجھ کے نہیں، سونا سمجھ کے۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما
احسنک کتھے میرے علی. لگتا واقعی تھک گئے. کتھے میرے علی کتھے. آئے آئے گستاخ حقی. آئے آئے اتنے بڑے حسین کو دیکھنا بھی تو گستاخی ہے نا. کسی بڑے کے سامنے اگر بولنا گستاخی ہے تو کسی اتنے بڑے حسین کو آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنا بھی تو گستاخی ہے نا. گستاخ حقی کتھے جا لڑیاں. صحابہ فرماتے ہیں سونا آیا, قمیض نہیں پہنی, بنین نہیں پہنی, چادر اوڑھ کے آ گیا. سونا چادر اوڑھ کے آ گیا, ہمارے سامنے بیٹھا, کوئی چیز یوں کر کے اٹھانی پڑی ایسے. جب سونے نے ہاتھ بلند کیا نا, چادر اتر گئی. کہہ دو سبحان اللہ. چادر اتر گئی. اور آج پہلی بار ہماری نگاہ مصطفیٰ کی بغل پہ پڑ گئی. مصطفیٰ کی آئے آئے مصطفیٰ کی کتنی خوش نصیب تھی وہ آنکھیں جو مصطفیٰ کے حسن کے ایک ایک پہلو کو تک رہی تھی, اور دیکھ دیکھ کر قیامت تک آنے والے دیوانوں کے لیے تصویر بنا رہی تھی, ریکارڈ رکھ رہی تھی. ارے صحابہ کے یہی جملے ہیں جو آج ہمیں بتاتے ہیں. اگر صحابہ کے یہ جملے نہ ہوتے تو نعتیں کہاں سے بنتی, تقریریں کہاں سے ہوتی, یہ محفلیں کہاں سے سجتی, آنکھوں میں آنسو کہاں سے آتے, دل کیوں تڑپتے. اور پھر احمد رضا کیسے کہتا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ صحابہ کی محبت کا فیض ہے کہ آج بھی حسن مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا. صحابہ نے کہا, یوں ہاتھ بلند کیا تو حضور کی بغل ہماری نگاہوں کے. اب صحابہ کہتے ہیں چہرہ ویکھ کے تے اسی پہلے ہی دیوانے سا, اکھاں ویکھ کے تے اسی, زلفاں ویکھ کے تے اسی. آج جب پہلی بار نگاہ مصطفیٰ کی آئے آئے مصطفیٰ کی بغل پہ پڑی تو یوں لگ رہا تھا کہ حضور کی بغل سے بھی نور کی شعاعیں. ان گل سمجھ آئی. تو یہ تذکرے کتابوں میں کیوں ہیں, تاکہ آنے والے پڑھتے جائیں اور مصطفیٰ کے دیوانے بنتے چلے جائیں. تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے, اور دیدار مصطفیٰ کی نیت کس محفل میں بنتی ہے. ہائے ان پوری گل سمجھ گئے ہو میری. سب سے بڑی عبادت, ادھروں آواز نہیں آتی, ادھر سے بیٹھے ہیں. سب سے بڑی عبادت دیدار مصطفیٰ, اور دیدار مصطفیٰ کی نیت کہاں بنتی ہے. تو یہ نیت پکی ہو جائے گی نا, جا کے سوئے گا تو سونا آ جائے گا. بس نیت ہے کرو کہ جا کے سوئیے تو پردے اٹھ جائیں, میلاد والا آ جائے, پھر ہم کہہ سکیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار, بولو سرکار, آج میلاد النبی ہے, کیا سہانا کیا سہانا, آ گیا وہ جس کا سارا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں اپنے محبوب کا سچا دیوانہ بنائے, اور حضور کے حسن کا شیدائی بنائے, حضور کے جمال کا ملنگ بنائے, حضور کا سچا عاشق بنائے, اور نبی رحمت کے نقش قدم پہ چل کے اچھا انسان بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.